میں اپنے کوئی غیر جانبداری دکھانی ہے تو حلیم عادل شیخ کو گرفتار بھی کریں گے. یہ نفرت انگیز سیاست جس کی بنیاد عطا حسین نے ڈالی تھی یہ آج بھی اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. حکیم اسمبلی کو اسمبلی بلڈنگ میں آنے سے نہیں روکا گیا تھا. علیحدہ صوبے کے نام پر متحدہ جو اپنی تحریک چلاتی ہے, ہم تو السلام علیکم ناظرین, علی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد علی نگوچ. آج کراچی بڑا سرگرم رہا سیاسی حوالے سے. اس پارٹی نے الزامات لگائے ہیں پی ٹی آئی پہ, اور پی ٹی آئی کی طرف سے الزامات لگائے گئے ہیں پیپلز پارٹی پہ اور ایم کیو ایم پہ. پیپلز پارٹی نے بھی ایم کیو ایم پہ الزامات لگائے ہیں اور پی ٹی آئی نے بھی ایم کیو ایم پہ الزام لگائے ہیں. سندھ کارڈ, پاکستان کارڈ, کراچی کارڈ اور ایم کیو ایم پہ صوبے کے معاملات اور وفاق کے سندھ پہ کٹوتیوں کے معاملات, بہت ساری باتیں ہوئیں. علی ٹی وی کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. اراکین اسمبلی کو اسمبلی بلڈنگ میں آنے سے نہیں روکا گیا تھا. یہ جو تماشا کر رہے تھے, جو شہنائیاں باجے یہ لا رہے تھے, اس کو ضرور روکا گیا تھا اور اس وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا. اور آپ سب اس کے شاہد بھی ہیں کیونکہ آپ کے بہت سارے دوست وہاں پہ موجود تھے. تو یہ صرف انہوں نے شوشے اور اس طرح کے صرف ڈرامے شعبدے بازیاں کرنی ہیں. 80-85 ارب سے زیادہ ہمیں کم دیے گئے ہیں, اور پھر جو اس دفعہ بھی ہمیں جو دیا گیا اور پھر وہ بڑا احسان جتاتے ہیں کہ ہم نے اتنا ایلوکیشنز ان کو دی ہیں, ان کو فگرز دی ہیں. وہ کوئی احسان نہیں ہے, وہ ہمارا حق ہے. لیکن جو ہمارا حق ہے وہ ہمیں نہیں دیا جائے گا. ہم صرف ان سے کہتے ہیں کہ سندھ کی کاٹ نہ کریں. جو یہ جاری رکھی ہوئی ہے انہوں نے, پانی کا ایشو ہو, فنڈز کا معاملہ ہو, گیس کا آپ ایشو دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. اور پھر یہ بجٹ پیش کر کے فیڈرل والا کہ جی ہم نے کچھ نہیں کیا, آپ دیکھ لیں. پھر دوبارہ سے پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی گئیں, آئل پرائسز بڑھائی گئیں, اور یہ مسلسل ہوتی رہیں. ہم لگائے جا رہے ہیں کہ جی سندھ اسمبلی میں لیڈر آف دا اپوزیشن کو بولنے نہیں دیا گیا, بجٹ ایسے پاس کرا دیا گیا, لوگوں کو اسمبلی میں اندر نہیں آنے دیا جا رہا جو رکھیں. تو یہ میں آپ سے اس لیے آپ سے یہ ڈیٹیل کی. نیب کراچی نے چیئرمین نیب کو اسلام آباد بھیجا ہے جس میں ان سے یہ کہا گیا ہے کہ جو حلیم عادل شیخ ہیں اور ان کے بھائی کوئی عظیم عادل شیخ, ان کے خلاف جو ایک کمپلینٹ ویریفیکیشن کا ایک مسئلہ تھا, وہ ویریفیکیشن کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کو انکوائری میں کنورٹ کیا. ریسنٹلی ہمارے ایم پی ہیں فاروق شاہ, ان کو گرفتار کیا گیا. حالانکہ خود سپریم کورٹ میں نیب کے پروسیکیوٹر نے یہ کہا کہ جو خورشید شاہ صاحب کے خلاف ریفرنس ہے اس میں تمام انکوائری اور وہ مراحل سے وہ گزر گئے ہیں, اور اب وہ ریفرنس فائل کرنے جا رہے ہیں جو شاید مزید ریفرنس کے اندر کچھ ایڈ کرنی ہو وہ شامل کرنے جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ انکوائری اور انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس کے بعد بھی فاروق شاہ کو گرفتار کرنے ہمیں اس کی ضرورت ہے. جب انکوائری ہو گئی, انویسٹیگیشن ہو گئی, تو گرفتاری کی کیا ضرورت ہے. خورشید شاہ صاحب 2 برس کے قریب ہونے کو آئے ہیں, وہ ابھی تک حراست میں ہیں اور ان کی ضمانت بھی نہیں ہو رہی ہے. اسی طرح ماضی میں آپ دیکھیں تو آصف علی زرداری صاحب ہوں, فریاد ٹاکر صاحبہ ہوں, ہمارے اسپیکر صاحب ہوں, شجیع پیمن صاحب ہوں, اور بہت سارے لوگ ہیں جن کے خلاف ہوئے. یہاں جو کیس ہے حلیم عادل شیخ کے خلاف وہ بڑا واضح ہے, اور اس کے اندر جو باتیں لکھی ہیں خط کے اندر, میں نہیں سمجھتا کہ ان چیزوں کی موجودگی میں, ان چیزوں کے ہوتے ہوئے حلیم عادل شیخ کو اگر یہ گرفتار نہیں کرتے ہیں تو اس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ نیب کے جو معیار ہیں وہ مختلف ہیں, پیپلز پارٹی کے لیے مختلف ہیں اور پی ٹی آئی کے لیے مختلف ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ایویڈنس ہیز اسٹیبلشڈ دیٹ 164 acre in Beg Ponkar is shown to be allotted and transferred from Muni Begum was never allotted to her or Yasresh them. The land was allotted to actual leases for agriculture purposes for 30 years, which cannot be extended, sold off, used for commercial purposes under any provision.
جو اوریجنلی کسی کو الاٹ ہوئی تھی زمین کاشتکاری کے لیے 30 سال کے لیے، وہ نہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے، نہ فروخت ہو سکتی ہے، اور نہ ہی کسی اور مقصد کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، یعنی کہ تجارتی مقاصد کے لیے۔ یہ ایک خود دیتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں ایکیوزڈ حلیم عادل شیخ اینڈ علیم عادل شیخ ہیز ناٹ اونلی fraudulently annexed the subject land but also extended the encroachment annexation of government land up to 253 acre 164 ایکڑ زمین جو اوریجنلی جو ایشو تھا جس کی ساری وہ ٹرانزیکشن غلط ہوئی، لیگل ہوئی، اس کے قبضے کو بڑھا کے 253 ایکڑ کر دیا۔ وہ کہتے ہیں from the above facts and collected record it is transpired that the allegation of illegal annexation of 224 acres government land in De Konkan and De Kharkhoro district Malir Karachi by the private persons is true and correct۔ کہتے ہیں یہ جو کچھ الزامات ہیں جو قبضے ہوئے ہیں جو بالکل درست ہیں۔ آج اگر نیب ان کو گرفتار نہیں کرتی ہے، نیب ان کا نام ECL پہ نہیں ڈلواتی ہے، نیب ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتی ہے، تو جو خدشات ہمارے تھے وہ 100% درست ہو۔ یہ تو کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ ان جلسوں اور جلوس کی آڑ میں لوگوں میں نفرتیں پیدا کریں۔ کراچی شہر میں، صوبہ سندھ میں لسانی نفرت کی بنیاد پر پھر فسادات کرانے کی سازشیں کریں۔ اگر آپ نے یہ نفرت انگیز پمفلیٹ جو یہ MQM والے تقسیم کرتے پھر رہے پورے شہر میں یہ پڑا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اچھی طرح ان کا وہ چہرہ پہچان لیں گے جو اس سے اچھل کر باہر آ رہا ہے کہ کتنی نفرت اور کدورت ان کے دلوں میں اور ذہنوں میں ہے۔ یہ برداشت نہیں کرنا چاہتے، ان سے برداشت نہیں ہوتا کہ شہر کے اندر امن ہو، اس لیے کہ شہر میں امن ہوگا ان کی سیاست ختم ہوتی ہے۔ یہ ایک مرتبہ پھر اردو بولنے والے ہمارے شہر کے بھائیوں کو ڈرانا چاہتے ہیں، سندھیوں سے ڈرانا چاہتے ہیں، پھر آگے چل کے پٹھانوں سے ڈرائیں گے، پھر پنجابیوں سے ڈرائیں گے، پھر بلوچوں سے ڈرائیں گے، پھر ان اردو بولنے والوں سے ڈرائیں گے جو ان کے ساتھ نہیں ہیں، جو ماضی میں کیا حقیقی بری کو اس سے ڈرایا۔ یہ نفرت انگیز سیاست جس کی بنیاد الطاف حسین نے ڈالی تھی، یہ آج بھی اس کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ آپ اپنی غلطیاں تسلیم کرو جو 30 سالوں میں آپ نے کی ہیں، جس کا خمیازہ اس شہر میں رہنے والے لوگوں نے اٹھایا ہے، بھگتا ہے، اس شہر میں بھگتا ہے، اس صوبے نے بھگتا ہے، اس ملک نے بھگتا ہے۔ آج پھر وہی نفرت کی سیاست، وہی لوگوں سے لڑانے کی سیاست لے کر یہ 3 تاریخ کو آگے آ رہے ہیں۔ مجھے امید ہے، مجھے 100% امید ہے کراچی کے ان باشعور اردو بولنے والے شہریوں سے کہ وہ ان کی نفرت انگیز سیاست کا ہتھیار اب نہیں بنے گی، ان کو مسترد کریں گے، اس میں شرکت نہیں کریں گے، اور ان کا جو اصل چہرہ ہے اس کو بے نقاب کریں گے۔ شام کو اگر میں اپنے کوئی غیر جانبداری دکھانی ہے تو حلیم عادل شیخ کو گرفتار بھی کریں گے اور اس کے گھر سے وہ تمام ڈاکومنٹس بھی نکالیں گے جس کی ضرورت ہوگی۔ 2019 میں آن ریکارڈ بلاول ہاؤس میڈیا سیل میں بلاول بھٹو رباعی صاحب نے پریس کانفرنس میں اس چیز کو ایکسپٹ کیا کہ جو بھی الطاف حسین کے ساتھ ہوا وہ غلط ہوا اور الطاف حسین کا ساتھ دینا چاہیے، یہ آن ریکارڈ انہوں نے بولا۔ تو آج ایسا کیا ہوا ہے کہ بلاول صاحب سمیت ان کی پوری پارٹی جو ہے وہ اس بیانی کے بالکل خلاف کہ بلاول بھٹو زرداری نے کسی ایک جگہ بھی یہ نہیں کہا کہ الطاف حسین نے جو دہشت گردی کرائی ہے وہ ٹھیک ہے، الطاف حسین نے جو نفرت کی سیاست کروائی ہے وہ ٹھیک ہے، الطاف حسین نے جو لوگوں کو لڑایا ہے وہ ٹھیک ہے، بالکل نہیں کہا۔ وہ سیاست نہیں کی جو آپ نے ابھی MQM کے ذکر کیا، نفرت کی، جلاؤ گھراؤ کی، ٹارگیٹ کلنگس کی یا اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، مگر انہوں نے جب احتجاج کا اعلان کیا تھا تو اوباڑوں سے لے کے کیٹی بندر سے لے کے آپ کا ننگر پارک تک چھاپے مارے پولیس نے، اور ان کے قادر ملک سے گھر کے باہر پولیس کھڑی تھی، ایاز پولیس جو گھر کے باہر کھڑی تھی، جلال محمود شاکری تھی۔ MQM نے احتجاج کیا ہے اور آپ نے خود فرمایا کہ MQM اس طرح کی سیاست کرتے آئی ہے اور ابھی بھی اس طرح کی MQM سیاست کرنا چاہتی ہے، تو اسی جو MQM نے احتجاج کا اعلان کیا ہے، کیا ان کے خلاف اس طرح کی کارروائی کی امید رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، بدقسمتی سے جو یہ پہلا احتجاج ہوا بحریہ ٹاؤن کے باہر، اس سے پہلے گرفتاریاں نہیں ہوئی تھیں، اس سے پہلے لوگ آئے اور وہاں انہوں نے کیا پروٹیسٹ، لیکن بعد میں جو چیزیں ڈیولپ ہو گئی، جو آپ گرفتاریوں کی بات کر رہے ہیں
वो जब दूसरा प्रोटेस्ट अनाउंस किया गया था उस पर ज़रूर पुलिस ने की, और मैं ये ज़ाती तौर पर, मेरा ये ख्याल है ज़ाती तौर पर, मैं इसको हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू ना लिया, ज़ाती तौर पर मैं ये समझता हूँ कि जब तक कोई गैर कानूनी काम ना करे उसकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। जवाब दे दो, सीरियस सवाल है। देखिए, अपोजिशन की सारी जमातें नहीं, अपोजिशन का जो लीडर होता है हम उसे कंसीडर करते हैं, लेकिन हर मेंबर का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। हर मेंबर अपने हल्के को या अपनी बरादरी को, अपने सिस्टम, माइनॉरिटी के लोग हैं, मतलब उन सब की एक राय होती है। तो हमारी पार्टी में, खासतौर पर हमारी अपनी पार्टी में भी ये नहीं है कि हमारे निकाह में सब आ गए और फिर हम कहेंगे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। कोई अल्ताफ हुसैन है, नवाज शरीफ है, हाथ कर रहा है। हम एक ओपन पार्टी है, ये नहीं हमारे मुमकिन के जी भाई खड़े हो जाओ, जी भाई बैठ जाओ, जी भाई नहीं। हम अपोजिशन की पार्टी इशूज़ के ऊपर इकट्ठे हैं। हमारा इत्तेहाद यहाँ कोई वोटिंग की बुनियाद पर नहीं है। हमारा इत्तेहाद है कि हम मरकज़ में इत्तेहाद ही हैं, तो यहाँ तक भी हम इत्तेहादी हैं। देखिए, जो हम एक इशूज़ पर इकट्ठे होते हैं, अब TLP और MLA कुछ भी करें आप उस पर जिक्र नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे मरकज़ में इत्तेहाद है। तो यहाँ नंद कुमार साहब ने बात की, उनका हक है अपना राय अमल देने का। MQM ने उसकी मुखालफत की, MQM ने हमारा साथ दिया, लेकिन हमारे एहतजाज में शामिल नहीं हुए। जैसे MQM जब प्रोटेस्ट कर रही थी, हम उनके साथ थे, हम उनको हमायत कर रहे थे, हम इखलाकी तौर पर मैं उनको सपोर्ट करता था, लेकिन हम उनके इत्तेहाद का हिस्सा नहीं थे। हम समझते तकरीरें होनी चाहिए। तो आप तीन जहन में रखिए, वी आर 3 डिफरेंट पार्टीज़। MQM से हम बैठे हैं इस्लामाबाद के निकाह की वजह से, हम राइस की वजह से हम यहाँ इकट्ठे बैठे हैं, लेकिन ग्राउंड पे वी आर 2 पार्टीज़। हमारा इलेक्शन आपस में होना है, GD और हम 2 पार्टीज़ हैं। हमारा कोई मर्जर नहीं हुआ आपस के अंदर, और हम उनका और ज़ाती तौर पे मैं कहता हूँ मैंने इनमें इख्तिलाफ है, कोई ज़ाती बात पे हमारी पार्टी में भी शायद कोई कहे पलंगना लेकर आ जाओ। बात है कि ये मैं समझता हूँ कि ये कोई हमारा अलायंस जब तक ऊपर चल रहा है तब तक नीचे चल रहा है। भाई सिंध में जो है सूबे के अलावा अब कोई बात उनको कबूल नहीं हो सकती। तो एक तरफ तो वफाक में आपकी इत्तेहादी है और सूबे में भी आपके यहाँ पर अपोजिशन में आपके साथ है। तो ये 3 तारीख से फिर कोई नई तहरीक भी चला रहे हैं, तो आप लोगों का क्या मौक़िफ़ होगा, आपका कहाँ खड़े होंगे? देखिए, मैंने बार कहा कि वी आर 2 पार्टीज़, मुत्तहिदा और हमारा नज़रिया बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन वो भी ग्रास रूट से आई है, मतलब आम लोग हैं, उसके अंदर भी हमारी पार्टी में मेजॉरिटी ऐसी है। लेकिन अलहदा सूबे के नाम पर मुत्तहिदा जो अपनी तहरीक चलाती है, हम तो बाकायदा हमारे प्राइम मिनिस्टर समेत हम सब ऐलान कर चुके हैं, कोई ऐसी चीज़ जो कि मिली यकजहती के लिए नुकसानदेह हो, हम उसके हक़ में नहीं। वो कालाबाद कैम्प हो, वो दोहरा निज़ाम हो, या वो सूबा हो। मैं समझता हूँ कि मुत्तहिदा और MQM और पीपल पार्टी मुत्तहिदा को अपने वोट बैंक को आगे लाने के लिए हर पार्टी को अपना अपना तरीक़ाकार होता है। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन आ रहे हैं, उन्हें भी अपने वोटर को मुख्तलिफ तरीके से वापस स्टेज के ले जाना है। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी जब बात करती है, मतलब बड़ी इनको गैरत आ रही थी जज़ायर के ऊपर, हरामी हिलाली का नारा लगा दिया था। अब तो क्या हो गया कि जज़ायर 2013 में इन्होंने लिख के बहरिया को दे दिया, है ना। मेंबर मौजूद है, आप चाहे दे दूँगा। 2013 में साकिब सूब्रो मेंबर एलियू थे, इन्होंने जज़ायर लिख के दे दिए थे बहरिया को। उस वक्त ये हरामी को याद नहीं आया। अब इन्होंने बहरिया के साथ जो वहाँ जो हज़ारों लोगों के केसेस बना दिए, ठीक है, जिन्होंने हमला किया केसेस बनाओ, बिल्कुल जब जलाओ, लेकिन हज़ारों लोगों पे 10,000 लोगों पे जिस तरीके से केस बनाया बिल्कुल सरल गलत है। और वो जो बेचारे इंडिजिनस लोग हैं, उन्होंने तो कभी कुल्हाड़ी नहीं उठाई, उनके ऊपर जो केसेस बनाए वो भी नाजायज़ है। मैं कहना चाहता हूँ कि पीपल पार्टी सिंध कार्ड शूट करता है, मुत्तहिदा को कराची कार्ड शूट करता है।